دیکھیں جی دو فائدے ہیں. آپ کی ویب سائٹ پہ لگائیں گے ان کے نام؟ جی ان کے نام ہم ویب سائٹ پہ بھی لگائیں گے کہ جی یہ آتھورائزڈ ہیں، یہ آتھورائزڈ ہے، رجسٹرڈ ہے ہمارے ساتھ. رجسٹرڈ ہے. فائدے اس کے دو ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ رجسٹر ہوں گے دے ول بی لیگل ہوں گے، دے ول ہیو دا اتھارٹی ٹو بائی سیل ڈو دا ٹرانزیکشنز ریل اسٹیٹ جی ڈفرینٹ لیگل سوسائٹیز. بیکاز زیادہ کاروبار ہمارے ملک میں ہوتا ہے فرام دیز پراپرٹی ایجنٹس جو کسٹمرز کو بتاتے نہیں ہے کہ جی یہ سوسائٹی انلیگل ہے، دے سیل دوز پلاٹس. تو وہ ساری چیزیں رجسٹر ہو جائیں گی اور پھر ان مارکیٹنگ کمپنیز کا اور ان پراپرٹی ایجنٹس کو فائدہ یہ ہوگا دے ول بی رجسٹرڈ ود دا گورنمنٹ. اس سے ان کی ویلیو اور اوپر بڑھے گی. کہ ہمارا نام جی آپ RDA کی ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جی تو آپ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا بیکاز بیسکلی جو انلیگل سوسائٹیز کی سیل ہے جو وہ کرتے ہیں انلیگل سوسائٹیز وہ سارے تھرو دیز ڈیلرز کرتے ہیں. سو اٹ از بیٹر ٹو ریگولیٹ دیم اینڈ کم ہمارے ایمبٹ میں آ جائے. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں دے لائسنس ول بی کینسلڈ، دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. جی ان کے اوپر چیک ہو. ٹھیک سر، یہ کافی کچھ کوشش کی جو لوگوں کے سوالات ہمیں آتے رہے ہم آپ سے پوچھے. آگے بڑھتے ہیں. انڈر یور لیڈرشپ آپ جب سے چیئر پرسن ہیں اس کے RDA کے، کیا کیا آن گوئنگ چیزیں ہیں؟ اس سے پہلے مجھے ایک سب سے زیادہ سوال لوگوں کے ہوتے ہیں رنگ روڈ کے بارے میں. یہ رنگ روڈ سر ایسی کیا چیز ہے جو یہ تکمیل پہ نہیں آ رہی؟ بس کوئی میں کیا ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں گے یہ رنگ روڈ پنڈی کا؟ میرا بس یہ تھوڑی سی ہماری پنڈی کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ماڈلز بنائے اور ایک بڑا اچھا ہم نے ماڈل بنایا. بیکاز رنگ روڈ کا جو سولوشن ہے نا دیٹ از N5 to N5 which means GT road to GT road. GT road is N5. So solution of ring road is not from N5 to M2. اچھا M2 is لاہور اسلام آباد موٹر وے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو GT روڈ سے نکلے کہیں سے بھی اور پھر GT روڈ پہ ہی آئے؟ جی GT روڈ پہ آئے. بیکاز آپ دیکھیں کہ 40,000 رنگ روڈ کا ہمارا ٹریفک کاؤنٹ ہے اور 40,000 ایگزٹ کر رہی ہیں گاڑیاں آن دا M2 جو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے. سو 80,000 اگر ٹریفک لینڈ کرتی ہے M2 پہ موٹر وے پہ تو آپ امیجن کریں کہ لائنیں کہاں تک جائیں گی. سو اب یہ آپ کو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو لیٹسٹ ہم چیز کر رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ رنگ روڈ جو آپ کہہ رہے ہیں سر GT روڈ سے GT روڈ تک پہنچے، یہ کوئی رول ہے، پریکٹس ہے؟ نہیں، یا یہ سولوشن ہے. دیکھیں جی ہماری ساؤتھ سے جو ٹریفک آتی ہے وہ پشاور جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پشاور نارتھ ہیڈ کرتی ہے. نارتھ سے جو آتی ہے وہ ساؤتھ جاتی ہے آبویسلی. بالکل. سو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ آن کمنگ ان ٹو دا سٹی. شہر وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالیں. پھر اس کے بعد دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ آن گیٹنگ آن دا موٹر وے. جس نے ایگزٹ کرنی ہے کسی کار نے کرنی ہے، بٹ میجورٹی ہیوی ٹریفک از نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ٹو نارتھ. دے ٹریول آن N5. ان کا کنیکشن اس پہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو رنگ مطلب ان کو چاہیے کہ وہ بائی پاس کر جائیں. جی بائی پاس کر دیں، بائی پاس کر کے بس آئیں اور دور دور سے شہر ایک ٹوئن سٹی کو بائی کر کے چلے جائیں. بالکل. دیکھیں اس میں جو ہم نے اب پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. گورنمنٹ کا بھی بہت انٹرسٹ ہے. اس کے اکنامک زونز ہوں گے. وی آر پلاننگ، ہم نے پلان کر لی اکنامک زونز ہوں گے وچ مینس کہ جہاں سے رنگ روڈ شروع ہوتی ہے وہاں پہ ٹرک سٹینڈز ہوں گے، ویجیٹیبل مارکیٹس ہوں گی تاکہ ٹرکس وہاں پہ ان لوڈ کریں اور شہر کے اندر نہ آئیں. اچھا 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 اچھا. جو بھی گڈز ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر جو پنڈی کی گڈز ہیں پھر اس کے بعد دے ٹریول ٹو پشاور اینڈ اپ نارتھ. اسی طرح سیم. سو اس میں ہیلتھ سٹی ہے، ایجوکیشن سٹی ہے، انڈسٹریل زونز دو ہم نے پلان. انٹرنس پہ اور ایگزٹ پہ. جی انٹرنس پہ اور دوسرا ایگزٹ ایک کا بنے گا، وہی انٹرنس بن جائے گا. ایک تو ٹرک سٹینڈز ہے نا جو میں اسٹارٹ پوائنٹ سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اینڈ پوائنٹ ہے وہ کسی کا اسٹارٹ پوائنٹ بھی ہوگا نا. جی وہی اینڈ پوائنٹ ہے. دونوں ہی اسٹارٹ پوائنٹس چلے سے فور دونوں. جی پھر اس کے ارد گرد ہم نے اکنامک زونز پہ پلان کیے ہیں وچ مینس کہ ڈفرینٹ اکنامک زونز، ہیلتھ سٹی، ایجوکیشن سٹی، پھر ہم نے اسپورٹ سٹی. وچ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ دا ٹریفک آن راولپنڈی سٹی ٹو بی ڈی کنجسٹڈ.
which means کہ جتنی ٹریفک کنجیشن ہے 40,000 ویکلز اب 50,000 ویکل شہر کے اندر آتی ہیں which means کہ اب ان کو اندر آنا نہیں چاہیے, ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, وہ تو جانا چاہتے ہیں. سو آپ امیجن کریں انشاءاللہ ایک دن اگر ہم نے رنگ روڈ بنا لی تو یہ شہر خالی ہو جائے گا. آپ بھی جب ڈرائیو کریں گے ایون ان اسلام آباد یو ول سے کہ یار یہ تو ٹریفک وہ والا ہوئے ہوئے ہیں ویسے. تو یہ دو پوائنٹ سر آپ نے بتائے جس کو آپ اکنامک زون کہہ رہے ہیں, یہ کون سے اب فائنلی آفٹر ایجز چینجز ہوئی ہیں سال سے اس کے اندر, فائنلی کون سے 2 پوائنٹ ہیں جو نارتھ سے انٹرس بنے گی اور ساؤتھ سے انٹرس بنے گی؟ دیکھیں جی ایریاز کون سے ساؤتھ سے لیٹ سے جہاں سے ہم رنگ روڈ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے, رنگ روڈ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے چھنی موڑ یا بانت برج اس کو کہتے ہیں. چھنی موڑ پہ جی یہ بنے گا زون جی سٹارٹ پوائنٹ ہے, لیٹ سے کسی کا اینڈ پوائنٹ ہے جیسے آپ نے کہا کسی کا سٹارٹ پوائنٹ ہے. سو وہاں سے یہ سٹارٹ کرے گا, رنگ روڈ شروع ہوگی. اس کی جو لینتھ جو ہم نے چینج کی پہلے 68 کلومیٹرز لینتھ تھی, پھر بعد میں اس کا ڈیزائن چینج ہو کے 33.3 کلومیٹرز ہو گیا, بٹ اب ہم 68 کلومیٹرز اس کی لینتھ پلان کی ہے جو پہلے تھی. اچھا اب 68 پہ جا رہے ہیں؟ جی اب 68 پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ از اے پرفیکٹ ماڈل فار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور سمپل ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں BOT. اچھا BOT. سو اس ماڈل پہ جائیں گے, جو کنسیشنر ہوگا وہ اپنے ٹول سے کلیکشن کرے گا, گورنمنٹ کی اس میں خرچ نہیں ہوگا روڈ بنانے میں بھی. ٹھیک. اچھا سر ایک پوائنٹ تو آپ نے بتایا نا چھنی موڑ, تو نارتھ سے کون سا پوائنٹ ہے؟ جی وہ ہے سنگیانی, جہاں پہ مرگلا روڈ CDA کی شروع ہوتی ہے. بالکل. اچھا وہاں پہ جی وہاں پہ رنگ روڈ اینڈ کرے گی اینڈ دین آن ٹو پشاور. اور جو کیپٹل کے اندر آئیں گے وہ مرگلا سے بھی آ سکتے ہیں؟ جی مرگلا سے آ سکتے ہیں, یا جو آزاد کشمیر جا رہے ہیں وہ مرگلا روڈ سے ہوتے ہوئے بارکاور ایکسپریس وے پہ چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ 68 کلومیٹرز میں ہرڈل کہاں ہے کہ ہم دیکھ کیوں نہیں رہے, مطلب ویژولز اس کے کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے ہرڈل جو ہے جی بیسک, میں ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ گورنمنٹ کے چینجز پہ یہ ہرڈلز آئی. جب بھی گورنمنٹ چینج ہوئی, انفارچونیٹلی میں بڑا کلیئر ہوں ان چیزوں میں کہ یو سی جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں دے شوڈ کنٹینیو, دے شوڈ ناٹ سفر کہ جی اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کر دوں. تو یہ رنگ روڈ اسی کا شکار ہوگی. بٹ ابھی وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ بیک آن لائن. ہم ٹرائی یہی کر رہے ہیں کہ ہم 68 کلومیٹرز کی لینتھ بنائیں, اچھی اکنامک زونز اس کے ارد گرد بنائیں تاکہ گورنمنٹ بینیفٹ کرے, پبلک اکنامک زون. سر انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے, یہ دونوں طرف جو بنیں گے تو یہ پروونشل گورنمنٹ بنائے گی, کیونکہ آپ تو صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں نا, جی نٹ فیڈرل. یہ جو ہے نا جی رنگ روڈ راولپنڈی, اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ, یہ پروونس میں سے. اچھا رنگ روڈ ہے صوبائی سبجیکٹ؟ جی صوبائی سبجیکٹ ہے, پھر تو بڑی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. جی صوبے میں سے. جی پہلے بھی حکومت جس جماعت کی تھی اب بھی اسی کی ہے. جی تو انشاءاللہ وی ہوپ, ہماری پوری کوشش ہے اکنامک زون. دیکھیں اکنامک زون یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اکنامک زونز کا فائدہ پبلک کو بہت زیادہ ہوگا, اور گورنمنٹ بھی بینیفٹ ریپ کرے گی اس میں سے, کیونکہ جابس کریشن ہوں گی, انڈسٹریل زونز ہیں ان میں نوکریاں ہوں گی, ہیلتھ سٹی ہے اس میں نوکریاں, ایجوکیشن سٹی ہوگی اس میں نوکریاں, پھر ٹرک اسٹینڈ میں. سو دس از آلسو جاب کریشن. پھر پولوشن, پھر یہ ساری چیزیں شہر کے اندر کم ہوں. اور ٹریفک سر اننیسیسری, پنڈی کے اندر جو ٹریفک آتی ہے جو آپ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کی کاسٹ بڑھتی ہے, ان کا ٹائم لگتا ہے, وہ تو تنگ آئے پڑے بیچارے. اور سر آن گوئنگ پروجیکٹس کون سے آگے بڑھتے ہیں انڈر یور لیڈرشپ جب سے آپ نے؟ جی ہمارے ایک جو بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ ہم جلدی اس کی اوپننگ سیریمنی کرنے لگے اور لانچ کرنے لگے, دیٹ از کچہری چوک. یہ کچہری چوک آپ اگر پنڈی سے فیملیئر ہے کہ آپ وکٹم ہیں کچہری چوک کے سارے, آپ امیجن کریں, میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو. کچہری چوک سے ایک دن میں 1 لاکھ ٹریفک گزرتی ہے, 1 لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے. آپ امیجن کریں. سو کیسے نہیں ٹریفک کنجسٹ ہوگی, کیسے نہیں کنجیشن ہوگی. جتنی دیر سر ہم وہاں پھنستے ہیں نا اتنی دیر پورا اسلام آباد گھوم لیتے. جی تو یہ پروجیکٹ ہم نے بڑی مشکلوں سے. تو یہاں پہ اب کیا ہوگا, یہ جی ٹی روڈ چونکہ لگتا ہے نا اس کو, تو اب کیا ہوگا, کوئی برج بنے گا یا کیا پلان؟ اس میں 2 انڈر پاسز ہیں اور ایک اوور پاس ہے. اوکے. سو یہ امار چوک سے ٹیک آف کرے گی اور اس کی لینڈنگ ہوگی راشد مناس روڈ ہوگی, پھر فاطمہ جناح یونیورسٹی کے پاس اس کی لینڈنگ ہوگی, وہاں بھی انڈر پاسز ہیں.
سو بیسکلی یہ تو بڑی ہی پنڈی والوں کے لیے ایک بڑا, اور پنڈی والوں کے لیے یہ گفٹ ان دا سینس کہ اٹس اے 6.4 بلین پاک روپیز پروجیکٹ, اور بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. پنڈی والے ڈاٹے بھی ہیں نا سر, سارے بجٹ ادھر. سو یہ ہمارا ایک مین بڑا پروجیکٹ ہے. اور یہ کب اس کا شروعات ہو گئی ہیں یا یہ؟ جی یہ فائنلائزیشن سٹیجز میں, ابھی ہم کانٹریکٹر کے ساتھ ورک آرڈر وغیرہ جاری کرنے لگے ہیں جلدی. ایک آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی کیا ہے, وہ جہاں پہ قائد اعظم ہاسپٹل ہے, وہ جو مال روڈ جا رہا ہے, کوئی انڈر پاس وغیرہ بن رہے ہیں, کیونکہ وہاں پنڈی شہر کے اندر نا سر یہ لاہور کی طرح کی کچھ چیزیں بننی چاہیے کہ انڈر پاس سے نکل گئے کچھ, ورنہ تو بہت کنجسٹڈ ہے. جی وہاں پہ یہ پرانا پلان تھا, بٹ ابھی ہم اس پہ اتنا زیادہ تیزی سے کام نہیں کر رہے. جو سگنل فری کوریڈور ہم بنانا چاہتے ہیں, بیکاز جی ٹی دس از آلسو N5 یہ جس کو ہم مال روڈ کہتے ہیں, یہ بیسکلی جی ٹی روڈ ہے. سو اس پہ ہم ابھی ایک ہے ہمارے پلانز میں کہ اس کو سگنل فری کوریڈور بنائیں جس میں انڈر پاسز ہوں, بٹ مین اب اس وقت ہماری پرائرٹی از کچہری چوک. یہ کچہری چوک کب تک ہوگا؟ اور ایک سوال میں نے رنگ روڈ کا نہیں پوچھا, وہ آپ کو ٹینٹیٹیولی کب تک لگتا ہے دونوں بس کمپلیشن جو کچہری چوک کی ہے وہ تو انشاءاللہ دیٹ از آن ٹریک, 2 years کمپلیشن ہے اس کی. بٹ اب دیکھتے ہیں ونس دا ورک اسٹارٹس. جو رنگ روڈ ہے نا اس کے جو میں نے آپ کو ڈائنامکس بتائے, بیکاز گورنمنٹ کی چینجز ہوئی, وہ ہمارا پروجیکٹ ایک قسم کا بڑا پرائزڈ اور فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. بڑی محنت کی RDA نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے, بڑا ہی فلیگ شپ. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا ہمارے دل کے قریب تھا. تو اس کو ہم واپس آن ٹریک لاتے ہوئے ٹائم تھوڑا سا لگے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم, بیکاز اس میں جو ہم نے لینڈ ایکوزیشن کی تھی اس کو بیچ میں ڈی ایکوائر کر دیا گیا. اچھا, جو ایکوائر کی گئی. جی جو ایکوائر تھی اس کی بڑے عجیب سے اس کے ڈی ایکوائر ہو چکی ہے, پھر وہ کچھ ہو چکی ہے, اس کو پھر سے ہم ایکوائر کر رہے ہیں. سو یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی چیز ہے کسی کی, جیسے آپ کی کوئی اچھی چیز ہے میں فالو کر سکتا ہوں, میری کوئی اچھی چیز کرنی چاہیے, بے شک ہماری کتنی بھی آپس میں ناراضگی پیدا ہو جائے, تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے آپ نے سر بولا تھا کہ جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ جائے, یہ بیسک کانسیپٹ ہے رنگ روڈز کا. جی تو اب جب یہ جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ چلی جائے گی, بیچ میں اگر لوگ M2 پہ یعنی موٹر وے پہ چڑھنا چاہیں لاہور اسلام آباد کے لیے, وہ کوئی انٹرچینج سے لنک ہو گئی؟ جی اس کے 9 انٹرچینجز ہیں, دیر 9 انٹرچینجز. اس کے 9 جی جی رنگ روڈ کے 9 انٹرچینجز ہیں, وچ ون آف دا انٹرچینجز از ٹھلیا M2. اوکے, اگر کوئی آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں گجر خان سے, آپ نے جانا ہے ایئرپورٹ, تو آج کل ایئرپورٹ کے جانے کے لیے تو آپ پوری پہلے مال روڈ سے گزرے نا, ادھر سے ٹریفک گزرے, پھر ایئرپورٹ کی طرف مڑے. اس کے لیے اگر آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ گجر خان سے آئیں اور آپ ایگزٹ کر جائیں M2 پہ اور سامنے ایئرپورٹ. یہی میں کرتا, تو آپشن ہوگی کہ جو جانا چاہے موٹر وے پہ جا پائے گا, لیکن سارے فورس نہیں ہوں گے جانے کے لیے. نہیں آپ کی جو ہے وہ چوائس, جو ایگزٹ کرنا چاہے وہاں پہ. بالکل. اچھا ماسٹر, اس سے پہلے سر کہ پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا پنڈی کے اندر, اور اس کے اوپر بات کریں ڈیمانڈ سپلائی وغیرہ, ماسٹر پلان جو پلان ہے آپ کا, یہ کب کا بنا ہوا ہے راول پنڈی کا؟ اور راول پنڈی کا جی ماسٹر پلان بنا جو ایکسپائر ہو گیا, 20 years کا بنا تھا, 2016 میں ایکسپائر ہو گیا. 2016 کدھر اور 2022 کدھر. اچھا 2016 میں ایکسپائر ہو چکا. جی ایکسپائر ہو. پہلے ویورز کو بتائیے گا کہ ماسٹر پلان کیا ہوتا ہے. بیسکلی جی ماسٹر پلان یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹی میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹ سے آپ انڈسٹریل زون کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں, آپ ہاؤسنگ کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں, اس ایریا میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز پنڈی آپ کو پتہ ہے کتنا کنجسٹڈ شہر ہے. سو ہمارا ماسٹر پلان جو ہے وہ بیسکلی گرین ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کیا چیزیں گروتھ کس طرف ہو سکتی ہے. ہمارے پاس 6 تحصیلیں. نہیں نئے کی بات کر رہے ہیں جو ایکسپائر, جو نیا والا, جو نئے والا ہے, پرانا والا تو ایکسپائر کر گیا, ایکسپائر ہو چکا جی وہ تو ختم ہو گیا. اب ہم نئے پہ کام کر رہے ہیں. نیا ماسٹر پلان مینز ان شارٹ کہ ہم ایکسپینشن کس طرف شیئر کر رہے ہیں, اس کی گروتھ ریٹ کیا ہے, کس طرف وہ شہر جا رہا ہے. سو اس ماسٹر پلان کی انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اس کی لانچنگ ہم ودن 10 days کر رہے ہیں. ابھی کرنے جا رہے ہیں. جی ماسٹر پلان کی لانچنگ ہم نے ساری, میری جو ٹرم تھی, بڑا انٹریکیٹ کام ہے کہ آپ 6 تحصیلوں میں جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مری, کوٹلی ستیاں, کہوٹا, کلر سیداں, گجر خان, یہ ساری, اور ٹیکسلا. ان میں جا کے آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا کہ جی آپ اسٹیک ہولڈرز
بیٹھے آپ کیا چاہتے ہیں اس شہر میں کیا چاہتے. سو ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کے مطابق اٹس اے لانگ ایکسرسائز. تو اب ہم وی آر نیئرنگ کمپلیشن اور انشاءاللہ 10 days اب یہ جس طرح آپ نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اربن اینڈ پیری اربن, تو اب چینج ہو جائیں گے یہ جو پیری اربن پہلے تھے اب اس کے کچھ حصے اربن میں آئیں گے جی دیکھیں نا ماسٹر پلان جب بتائے گا آپ کو کہ گرین ایریاز کون سے ہیں, آپ کو کن کو بچانا ہے, جو آپ کی ایگریکلچر کے ایریاز ہیں آپ نے کیسے ان کو بچانا ہے, فارسٹ جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے بچانا ہے اور کیسے ان کو ری گرو کرنا ہے, ان کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے آپ نے. اسی طرح پھر جو ہاؤسنگ ہے, ہاؤسنگ سیکٹر ہے, اب کنجسشن ہوگی. سو ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ کس سائڈ پہ پنڈی کی ہو رہی ہے, کس سائڈ پہ آپ نے اس کو کھولنا ہے. سو وہ ہم جب وہی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جی جو ہاؤسنگ آپ گھر بنانا چاہے, آپ کی پلاٹ خریدنا چاہے, تو کس سائڈ پہ اس کی گروتھ ہوگی. سو گروتھ کانٹ بی آل اراؤنڈ پنڈی. سو ایک اسپیسیفک ایریا یا کسی جگہ پہ جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہے کہ جی فلانی جگہ پہ. ماسٹر پلان کے اندر یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جی وہ سارا اس طرف ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے جی, کیونکہ ڈیمز بھی ہماری اس میں آ رہی ہیں. سو جیسے چاہن ڈیم ہے, دودوچھا ڈیم ہے, سو وہ بھی ساری اس کے اندر آ رہی. سو دا ہول ماسٹر پلان آف راولپنڈی اینڈ اسٹرکچر پلان. ناؤ اسٹرکچر پلان اس کے آپ اسٹرکچرز کس جگہ پہ کون سے بنا سکتے ہیں, کیا بنا سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں, بلڈنگ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, وہ سارا پلان. اچھا یہ بھی جی دس از پارٹ آف دا ماسٹر پلان, اسٹرکچر جو پلان ہے جی اسٹرکچر. اچھا سر, لیکن یہ جو یہ بن چکا ہوا ہے پھر ماسٹر پلان, ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں 10 days کے اندر کیا بس ہونا ہے؟ انشاءاللہ 10 دن میں بورڈ میٹنگ میں گزار دوں گا اس کو فائنلائز کر کے. تو جو ہی فائنلائز ہوتا ہے تو وہ پھر یہ اپلیکیبل ہو جائے گا یا کیا؟ جی بالکل اپلیکیبل ہوگا. عام لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ تو آپ کی پلاننگ کا حصہ ہو گیا نا سارا, جی تو عام لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ عام لوگوں کو دیکھیں جی, جیسے اگر آپ دیکھنا چاہیں ہماری ویب سائٹ پہ ماسٹر پلان تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے آج کل, یو کین اوپن اپ دا ویب سائٹ اینڈ سی کہ جی راولپنڈی کا ماسٹر پلان کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹاؤن پلانرز ہیں ہمارے, جو انجینئرز ہیں, سو دے ول بی اسپیسیفک کہ جی کس جگہ پہ آپ کیا چیزیں بنا رہے ہیں. پھر ہماری انفورسمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ 25 ایئرز کا پلان ہے نا یہ, اٹس فار دا نیکسٹ 25 سال کے جی یہ 25 سال کا پلان ہے, یہ نہیں سال. اس میں سر یہ بتایا جائے گا کہ ان ایریاز کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے. جی میں کیا وہ لوگ باؤنڈ ہوں گے, کیونکہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیکن اس میں آپ کی لینڈ یوز ڈکلیئر ہو جائے گی, آپ کی لینڈ یوز کیا ہے. اچھا ان ایریے میں انہی کے لیے اسی پرپز کے لیے لینڈ ہوگی. جی اسی پرپز کی, بے شک آپ کی پرائیویٹ زمین ہے وہاں پہ, اگر وہ انڈسٹریل زون ڈکلیئر ہوا ہے تو فیئر انف آپ اپنی زمین رکھیں, مگر آپ وہاں گھر نہیں بنا سکیں گے. اور اگر گھر والی زمین ہے ڈکلیئر ہوئی ریزیڈینشیل ہے تو وہاں پہ آپ فیکٹری نہیں لگا سکتے, نہ کمرشل ایکٹیویٹی, نہ کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتے. اچھا یہ زون ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ جی سارے زون ڈکلیئر ہوں گے. تو جہاں پہ بن گئے ہیں پیری اربن کے اندر جو سوسائٹیز بن گئی ہیں, چاہے وہ آپ کی نظر میں لیگلی ہی ہوں, تو وہ پھر سارا یہ جی وہ جہاں تک یہ ایکسپینڈ کرے گا, جتنا وہ کنسلٹنٹ یا ہمارے انجینئرز مل کے بنائیں گے, تو جو اس کے ایمبٹ میں آ جائے گا ان کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز. جو بھی ہمارے آر ڈی اے کے جو این او سی دینے کے, جو چیز کرنے کے, وی ول کنسیڈر دیم انڈر دوز رولز پرووائڈیڈ دے فال انٹو دیٹ. آپ سر جب ماسٹر پلان ڈیزائن کر رہے ہوں گے آپ لوگ انڈر یور لیڈرشپ, تو کچھ ایریاز نظر آئے آپ کو کہ یار یہ بہت ایریا خالی پڑا ہوا ہے ادھر؟ کیونکہ جتنا مرضی آپ کرٹیسزم کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو, ان کے پلس پوائنٹ یہ ہیں کہ وہ ایک لائف سٹائل دیتے ہیں, ایک وہاں پہ درخت لگتے ہیں, وہاں پہ کھلا ایک روڈز آ جاتے ہیں, ایک پلانڈ ایک چیز آ جاتی ہے. تو آپ کو ایریا نظر آیا ایسا کہ ہیوج ایریا پڑا ہوا ہے اس کام کے لگنا چاہیے؟ جی وہ ہم نے ساری اس کی میپنگ کی ہوئی ہے, ساری چیزیں آلموسٹ ایوری ڈے ڈسکس ہوتی ہیں. کنسلٹنٹ ہمیں آ کے پریزنٹیشن, آج بھی ہماری 3 گھنٹے میٹنگ چلتی رہی. تو وہ سارے ایریاز آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ جی یہاں پہ کوئی کراپس گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہاں پہ بنجر زمین ہے یا کیا ہے. سو وہ سارے میپڈ آؤٹ ہے.